سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبلہ پیر صاحب شاست تشریف فرما ہے، یہ بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر کرنے پر کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ میں اسی لیے حدیث رسول سنانے لگا ہوں، قبلہ شاہ صاحب کی نظر کر رہا ہوں ان سے دعائیں لینے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال فرماتا لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھی ہوتی ہے نا، جب بھی کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتی ہے نا، جب بھی کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے، وہ چار حالتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ کتنی حالتوں سے؟ چار حالتوں سے۔ ہولی ہولی بولے ہو، چار حالتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ حق چار یار کو ماننے والوں، سبحان اللہ، چار حالتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ پہلی حالت سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا حفتهم الملائکۃ، بظاہر ان کے سروں کے اوپر مسجد کی چھت ہوتی ہے، بظاہر ان کے سروں کے اوپر شامیانے کی چھت ہوتی ہے، بظاہر ان کے سروں کے اوپر مکان کی چھت ہوتی ہے، بظاہر ان کے سروں کے اوپر آسمان کی چھت ہوتی ہے، اور حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے سروں کے اوپر رب ذوالجلال والاکرام کے رحمت کے فرشتوں کے پروں کی چادر باندھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلی حالت ہے۔ اور دوسری حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ السلام نے فرمایا، وغاشیتہم الرحمہ، بظاہر وہ زمین کی گود میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، بظاہر وہ چٹائی کی گود میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، بظاہر وہ قلیم کی گود میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، بظاہر وہ زمین کی گود میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وغاشیتہم الرحمہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی گود میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرے نمبر پر سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، ونزلت علیہم السکینہ، ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکینہ اترتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھا جملہ سن کر ہر زبان جھوم جائے گی، ہر زبان سے سبحان اللہ کا ورد جاری ہو جائے گا، کیونکہ جملہ ہی کچھ ایسا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھا جملہ سنیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، چوتھا جملہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کا ذکر، جو قوم بیٹھتی ہے اللہ کے ذکر کے لیے، جمع ہوتی ہے، اکٹھی ہوتی ہے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں نا، ہم سارے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، اسی طرح جب بھی کوئی قوم بیٹھتی ہے، ذکر کرتی ہے، اکٹھی ہوتی ہے، چار حالتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ پہلی حالت رب ذوالجلال والاکرام کے رحمت کے فرشتوں کے پروں کی چادر تن دی جاتی ہے۔ دوسری حالت کہ وہ زمین کی گود میں بیٹھنے والے نہیں، اللہ کی رحمت کی گود میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں۔ تیسری علامت اور حالت، پہچان اور نشانی، سرکار نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ اترتا ہے، تسکین اترتی ہے، وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر سرکار نے فرمایا، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اس قوم کا، ان لوگوں کا، اس مجمع کا، اس جمع غفیر کا ذکر اللہ تبارک و تعالی اپنی شیان شان کے مطابق اپنے حاضرین کے سامنے خود فرماتا ہے۔